اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بس آپ نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ محترم حضرات، سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکریج کیا ہے، آپ کی دلجوئی کی ہے اور آپ کے بارے میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو چنا ہوا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے انبیاء کرام کی فہرست میں آپ کو سر فہرست رکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے ہم نے بہت ہی خیر کثیر رکھی ہوئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈسکریج نہ ہوں، آپ حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ محترم حضرات، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا اور اپنے انتہائی مقرب اور اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا۔ اور یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پذیرائی عطا فرمائے گا، اور اس میں بہت سے انعامات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا جائے گا، جو کہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اور یہ ایسا پانی ہوگا کہ جو ایک مرتبہ اس میں سے پی لے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلائیں گے، وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاس کا شکار نہیں ہوگا اور اس کا جگر، اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہے گا۔ حضرات گرامی، جب یہ چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قیامت کے لیے زندہ جاوید رکھا گیا ہے اور ہر نماز میں آپ کے لیے درود کا اہتمام فرما دیا گیا ہے اور آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان پر ایک اسائنمنٹ بھی جاری فرما رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ حضرات گرامی، نماز کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، کتنی لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمہ وقت ذکر میں رہتے، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے، ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔ تو بتائیں نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں اس بارے میں بڑا ہی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اور نمازوں کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا فرمائی گئی ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی امت کو بھی عطا فرمانی ہے اور اللہ سے یہ چیزیں لینی ہیں تاکہ میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ابری ہوئی نظر آئے اور بہت بڑی امت ہو جو کامیابی حاصل کرے۔ حضرات اکرامی، نماز کی ادائیگی ہی سے یہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہونی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قربانی کیا کرو۔ محترم حضرات، آج کل قربانی کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور قربانی کا دن بہت جلد ظہور پذیر ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اہل ایمان امت محمدیہ جوش و خروش کے ساتھ قربانی کے معاملے میں اپنا حق ادا کرے گی۔ لیکن محترم حضرات، یہ بڑی چیز غور کرنے والی ہے کہ قربانی کے حوالے سے ہمارا جذبہ ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ خوشی کا اور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم اسلام کے شعار جس میں قربانی بھی شامل ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے حوالے سے حکم فرمایا ہے، وہاں اس سے پہلے جو حکم ہے وہ نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، اور اس میں حضرات گرامی فعل امر کا صیغہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ نبی نماز پڑھیے، اور ہمیں تو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں اور آپ تہجد کی نماز بھی بڑے ہی شوق سے اور بڑی ہی دلجمی سے جو ہے ادا فرماتے تھے، لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے اور بڑا بڑا قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں میں سوجن بھی ہو جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق کم نہیں ہوا۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام نبی کے ساتھ ہو، ہم بھی قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھیں، جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے نبی ہوں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف سے پذیرائی حاصل ہو، تو محترم حضرات، جو کنڈیشنز اللہ کے نبی کو دی گئی ہیں کہ نبی یہ کام کیجئے، تو ہمیں بھی وہ کام بہت زیادہ کانشیسلی کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، آخرت کے دن سارا معاملہ ناپ تول کا ہوگا، یہ دیکھ لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی سمیٹ لیں، تو اپنے آپ کو میجرمنٹ میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو اکاؤنٹس میں لے کر آئیں کہ میں نے پورے دن میں کیا کیا ہے،
मेरी कितनी अच्छी बातें हैं और कितनी बुरी बातें मुझसे सरज़द हुई हैं, कितनी नेकियां हुई हैं, कितने गुनाह हुए हैं। और मोहतरम हजरात, फ़र्ज़ की अदायगी में कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिए, और इन फ़र्ज़ की अदायगी में सर-ए-फ़हरिस्त नमाज है। हज़रात ग्रामी, कुर्बानी साल में एक मरतबा, लेकिन नमाज रोज़ाना 5 वक़्त है। और जो दोस्त, जो अहबाब, जो लोग नमाज की अदायगी में सुस्ती करते हैं, उनके लिए कुर्बानी करना कैसा होगा, ये सवाल हमें अपने ज़मीर से पूछना चाहिए, अपने दिल से ये बात पूछनी चाहिए कि मेरा क्या स्टेटस है कि मैं नमाज अदा नहीं करता और कुर्बानी दे रहा हूँ। तो कुर्बानी देना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इसके साथ नमाज की अदायगी मशरूत है, और कुर्बानी की भी जो कामयाबी है वो नमाज के हवाले से ही है। जो बंदा नमाज पढ़ता है और दूसरे अच्छे अमूर अंजाम देता है, उसका हर अमर, हर काम उसको फ़ायदा देगा। लेकिन मुहतरम हज़रात, जो लोग नमाज की अदायगी में सुस्त रवि करते हैं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, और लंबा लंबा वक्फा डाल लिया, वो गौर खौज ना किया और अपने आप को इस बारे में कॉन्शियस ना किया, तो उनकी जो कुर्बानी है उसके हवाले से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इसका स्टेटस क्या होगा। इसलिए मुहतरम हज़रात, लाखों रुपए की कुर्बानियों का अहतमाम किया जा रहा है, और जो है वो ये हमारा शुआर है, इसमें जोश व खरोश बहुत ही अच्छा है। लेकिन मुहतरम हज़रात, इसी तरह का जोश व खरोश मसाजिद में भी नज़र आना चाहिए। हमें जोश व खरोश के साथ नमाज भी पढ़नी चाहिए, और जो मसाजिद के हाल खाली खाली रहते हैं उनको फिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। बंदा थोड़ी सी कोशिश करे तो नमाज की अदायगी हो सकती है। नमाज की अदायगी मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सेटिस्फेक्शन है हमें, और हमारा अल्लाह के साथ राब्ता हो जाता है। और हमें क्या चाहिए कि कायनात के खालिक व मालिक के साथ हमारा राब्ता उस्तवार हो जाता है, और हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है, अल्लाह की तारीफ़ करने का मौका मिलता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करने का भी मौका मिलता है। तो मोहतरम हज़रात, सारी बहारें नमाज के साथ हैं। और जो बंदा कुर्बानी करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 ज़िलहज को अल्लाह की राह में खून बहाने का जो अमल है वो सबसे बुलंद है, और इससे बड़ी नेकी और नहीं है कि इंसान अल्लाह की राह में खून बहाए। तो इसलिए हमें इसका भी एहतमाम करना चाहिए। हम बहुत सी दूसरी चीज़ें साल भर लेते हैं, ख़रीदते हैं और जो है जमा करते हैं। हमें पूरे साल में इस बात के बारे में भी कॉन्शियस रहना चाहिए कि कुर्बानी का दिन भी आना है, उसके लिए भी हमने कलेक्शन रखनी है। तो थोड़ी-सी प्लानिंग कर ली जाए, थोड़ा-सा जज़्बा रख लिया जाए। जो हम पैसे जमा करेंगे, जो डिपॉज़िट करेंगे, तो हमारी नीयत से ही शुरू साल में हमें सवाब हासिल होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह पूरे साल हम हालत सवाब में रहेंगे कि हम कुर्बानी के लिए उसका इह्तमाम कर रहे हैं। तो इस तरह कुर्बानी का सवाब सारे साल पे मुहीत हो सकता है, और आखिर में 10 ज़िलहज को हम कुर्बानी कर सकते हैं, और ये पूरे घर के लिए खुशी है। कुर्बानी अज़ीज़ मोहतरम हज़रात बहुत बड़ा अमल है, और घर वालों की खुशी का भी बायस है। ये अल्लाह की तरफ से अहले ईमान को एक खुशी का मौका फराहम किया जाता है, जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं, कि हर घर में खुशियाँ, हर घर में अच्छे पकवान तैयार हो रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप होती है, रिश्तेदारों को आना-जाना है, दोस्तों की महफ़िलें हैं, और एक दूसरे के साथ हमारी मोहब्बतें हैं। ये कितना बड़ा अमल है और कितनी प्यारी चीज़ है कि साल में हम ये ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि हाँ, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छी रवायत है। तो इस रवायत को बढ़ाना चाहिए, और कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि कुर्बानी जो है वो सेहतमंद जानवर की, अच्छे जानवर की जाए। लेकिन बहुत बड़ा जानवर लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटा जानवर लेना, इसके बारे में कोई तसरीह हमें नहीं मिलती। सेहतमंद होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, मुनासिब वज़न का होना चाहिए। अगर आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, तो आप मुनासिब वज़न के ज़्यादा जानवर कर लें, और जो मुनासिब वज़न है, इस जानवर का गोश्त भी ज़्यादा मोटे और बड़े जानवर से ज़्यादा लज़ीज़ और अच्छा होता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम मुनासिब वज़न के हवाले से ख़्याल रखें। वसाइल ज़्यादा होने की वजह से हम एक की बजाय और भी कर ले सकते हैं। इसी तरह मोहतरम हज़रात, गाय की कुर्बानी, इसके 7 अल्लाह ने हिस्से दिए हैं, और बकरा, चतरा, दुम्बा इसका एक हिस्सा है। और देखने में आया है कि जो मटन है वो बहुत महँगा पड़ता है, और बकरा जब हलाल किया जाता है, देखने में वो बकरा होता है, लेकिन जब उसको हलाल कर लिया जाता है तो ढूँढा जाता है कि गोश्त कहाँ है, और वो गोश्त बाँटने में भी हमें दिक्कत होती है, और बहुत सा गोश्त हमें खुद ही रखना पड़ता है, या हम रख लेते हैं, जिससे कुर्बानी का फ़लसफ़ा मुतासर हो जाता है कि ये कुर्बानी का गोश्त सब तक पहुँचना चाहिए, और हमसायों का तो बड़ा हक़ है। मोहतरम हज़रात, 40 इर्द-गिर्द के मकान हमारे हमसायगी में आते हैं। ये नहीं है कि आमने-सामने और साइड पे, बल्कि बहुत ज़्यादा मकानों के साथ हमारी हमसायगी बनती है। तो कुर्बानी में अपने हमसायों को नहीं भूलना चाहिए।
اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو نیڈی لوگ ہیں جنہوں نے سال بہ سال گوشت کھانا ہے ان کو نہیں بولنا چاہیے، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور خود جا کر بانٹنا چاہیے۔ یہ جو لائنیں لگوانی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی اس کی لسٹ بنا لی جائے اور ان کے گھروں میں محبت پیار کے ساتھ خود جا کے گوشت دیا جائے۔ محترم حضرات، حقیقت بات یہ ہے کہ بکرا، چھترا، دمبا وغیرہ ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم گائے، بیل وغیرہ کا قربانی کا اہتمام کریں۔ اس میں گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ بانٹنے میں بھی بہت آسان ہے، زیادہ مقدار میں بانٹا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا گوشت خود نہیں کھاتے تو ہم قربانی کیا کریں؟ محترم حضرات، یہ جو قربانی ہے یہی تو قربانی ہے کہ ہم خود اس کو حلال کریں اور اس کو بانٹ دیں، یہ قربانی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے پہلے کھانا ہے اور ہمارے لیے پہلے ہونا چاہیے تو یہ قربانی کس درجہ کی ہوگی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے حوالے سے یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے بانٹنا ہے، تو بانٹنے میں بڑا گوشت بہت پیارا ہے اور سب کو یہ مل سکتا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گھر والوں کے لیے قیمہ بنوایا جا سکتا ہے، علاوہ ازیں چھوٹی چھوٹی بوٹی کا لی جائے وہ بھی چھوٹے جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر جانور بڑا جو ہے وہ ذرا چھوٹا ہو، مناسب سا ہو، اس کا گوشت بھی چھوٹے گوشت کی طرح ہوتا ہے، اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے جانور کو کریں تاکہ سب میں یہ گوشت تقسیم ہو سکے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر بڑا گوشت ہے اس میں مسالے ڈال لیے جائیں اور اسی طرح اس کو ہائیجینک کے لیے اچھا تیار کر لیا جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹ منیمم ہو سکتے ہیں اور جو صحت کے لیے مناسب فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں نہ کھایا جائے، بالکل مناسب کر لیا جائے اور اس کے ساتھ دہی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں کچھ قربانی کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے۔ اگلی بات محترم حضرات یہ ہے کہ عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا گوشت رکھا جا سکتا ہے، کتنا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ واضح بات ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جب اہل ایمان کی حالت، مالی حالت بہتر ہو گئی اور گھروں میں خوشحالی آ گئی اور اکثر لوگ قربانی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ لوگ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میں مقدار کے حوالے سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کتنا کھانا چاہتے ہیں، کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کتنا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب، لیکن اس کے بعد قربانی کے گوشت کا ثواب علیحدہ ہے۔ اگر آپ منیمم مقدار میں قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں تو اس کے حساب سے ثواب، اگر آپ زیادہ بانٹتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سارا سال جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ گوشت تو کھاتے ہیں، فریزر اور فریجیں ہر وقت گوشت سے بھری رہتی ہیں، تو قربانی کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تحفہ دیا جائے۔ محترم حضرات، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں نے قربانی کی ہے، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو دوست ہیں، جو ہمسائے ہیں، جنہوں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، آپ نے ان کو گوشت دینا ہے اور یہ تحفہ ہوتا ہے اپنی طرف سے۔ وہ آپ کو اپنی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی قربانی کا گوشت دیں، یہ بھی ایک محبت پیار کا جو ہے سلسلہ بنتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گوشت جو ہے وہ سب کو بانٹا جائے اور اپنے ریلیٹیوز کا زیادہ خیال رکھا جائے، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو زیادہ پروٹوکول میں رکھا جائے کیونکہ وہ آپ کے عزیز ہیں اور عزیزوں کا خیال رکھنا یہ عین اسلام ہے۔ اس لیے کوشش کریں ایک پورا پلان ترتیب دیں اور اس پلان کے مطابق جو ہے گوشت تقسیم کریں اور قربانی کا دن آپ اسی کے لیے وقف کر دیں اور پورا ارینج کر کے لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کریں۔ اور اس سے ایک بہتر سٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ قربانی کے گوشت سے سالن بنا سکتے ہیں، زیادہ مقدار میں سالن بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنے ہمسایوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو دعوت دے سکتے ہیں اور گھر میں بلا کر ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے اور یہ سنت کے مطابق ہے کہ قربانی کے گوشت کی دعوت کرنا تو بہت اچھا عمل ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے گوشت کو ارینج کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر گیٹ ٹوگیدر کر لیجیے، یہ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ قربانی کا گوشت جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ اچھے اور جوان جانور کا ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم اتنا کھائیں جتنا ہم ہضم کر سکیں۔ میدوں کے حوالے سے ہمارے اتنے میدے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم گوشت کو زیادہ مقدار میں ہضم کر سکیں۔ زیادہ تر ہمارے گھروں میں برائلر کا گوشت ہی ہوتا ہے جو بڑا لائٹ سا ہوتا ہے، تو یہ گوشت جو ہے ذرا طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے اس کے کھانے میں احتیاط ضروری ہے تاکہ بعد میں ہمیں اور کوئی مسائل سے دو چار ہونا نہ پڑے۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی خبر دی گئی، یہ بھی خوشخبری سنا دی گئی کہ تم دو کام کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو دو عمل اتنے بڑے ہیں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
ان کو دشمن پر برتری دے دے گا، ان کو فاتح کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین محکم ہو، اور ہمیں جو ہے اللہ پر پورا توکل ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جذبے کے ساتھ یہ کام کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فوقیت دے، برتری عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے حوالے سے ہمیں پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔